اور اس کے بعد امت کے اندر کس کس طرح سے تفرقے کی بیجیں بوئی گئی ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب میں آپ کو ان چند گزارشات کے بعد کہ یہ چیزیں انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ غلام احمد قادیانی کو جو کافر کہا گیا اس کی بیسکلی باتیں تو یہ آ گئیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور کس طرح کی نبوت کا دعویٰ کیا؟ ذلی بروزی غیر تشریعی نبی کا ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ ذلی بروزی غیر تشریعی اور پھر اس کے اقوال اور اس کی کتابوں سے، اور پھر وہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا نمبر ایک، پوری اس کی توجیہ اور اس کی شرح اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کے بعد اس کو یہ راستے، یہ آئیڈیا دیے کس نے؟ یہ آئیڈیا جو اس نے نکالا، یہ آئیڈیا اس نے کہاں سے نکالا، کس نے دیا؟ وہ تیسرے مرحلے پر موجودہ دور میں جو لوگ ہیں ان کی جو کتابوں کے اندر، یہ کتابیں جو ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں کے اندر جو اس تعلق سے میٹیریل موجود ہیں جس کو اس نے جمع کر کے اور ایک بلڈنگ تیار کر کے اس نے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر دیا، وہ یہ تمام سب خاکے میں ترتیب دے چکا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل کے ساتھ اگلے محاضرے میں لیکچر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت زیادہ گزر گیا اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سویرے آئیں، اگلے لیکچر میں، اگلی تقریر میں، تو ہم سویرے ہی اپنی باتوں کو شروع کریں تاکہ موضوع ذرا تھوڑا سا لمبا ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام ہیں وہ میں کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے ہوش و حواس کے، آپ حیران زدہ رہ جائیں گے کہ ربانی صاحب کہاں گھما رہے ہیں ہم کو، یہ کہاں، یہ چیزیں تو ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں تھیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں اگلی جمعرات کو اس کے اوپر لیکچر دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان گرامی قدر، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی توفیق سے آج ہماری دوسری مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اور جو موضوع اور جس موضوع پر اور جس عنوان پر ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ قادیانی ہی کافر کیوں؟ اس موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع کے تعلق سے چند مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ باتیں بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہیں، اور یقین مانیں کہ بڑا ہی باریک موضوع ہے، یہ سہل اور آسان بھی ہے، لیکن اللہ شاہد ہے کہ اس موضوع کی تیاری میں میری جو یہ چھٹیاں ملتی ہیں ہمیں، یہ میری چھٹی اس ہفتے مکمل گئی ہے، یوں سمجھیے۔ بڑی عرق ریزیوں کے بعد ایک ایک چیزیں چن کر کے جمع کرنا، پھر انہیں قرآن و سنت کی روشنی میں چھانٹنا پھٹکنا اور انہیں آپ کے سامنے لانا، بڑی محنتوں کے بعد اور عرق ریزیوں کے بعد یہ چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بہرحال اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور بے حد شکر گزار ہیں، اور ہم سب کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یقیناً اس اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ایک صحیح راہ عطا فرمائی ہے، توفیق دی ہے کہ ہم صحیح راہوں پہ چل رہے ہیں۔ واللہ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر اور اس کا احسان ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میں ابھی چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔
آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے کہ دنیا آج جسے نہ جانے کیا کیا سمجھتی ہے، ان کے یہ عقیدے اور یہ خیالات اور یہ انہیں دنیا نہ جانے کس مقام پر فائز سمجھتی ہے، اور بڑے سے بڑے لوگ اس لپیٹ میں ہیں۔ حیرت ہوتی ہے اللہ کی قسم۔ میں جب تیاری کر رہا تھا اور پوائنٹس کچھ نکات نوٹ کر رہا تھا، اس دوران مجھے عجیب سی حیرت ہو رہی تھی کہ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں یعنی یقین نہیں آتا کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے یا یہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے، جو ہمارے ملکوں میں اللہ اکبر بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بڑے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، فخر الاماثل اور جناب علی قطب العالم غوث العظم کے مقام پر فائز، ان کی کتابوں میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ لوگ بھی کس طرح ہمیں الو بناتے ہیں، کس طرح انہوں نے ہمارے ایمان اور عقیدے پر ڈانکے ڈالے ہیں، اور کس طرح انہوں نے ہمارے سینوں سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھین کر اور ہمارے دلوں میں زندیق، مرتد، کافر، بدباطن، بدقماش، یہودیت، نصرانیت اور برہمنیت سے لیے گئے عقیدوں کو پھیلانے والوں کو ہمارے ذہن و دماغ میں ولایت، بزرگی، عقیدت، ارادت، غوثیت، ابدال، قطب اور نہ جانے کن کن مقام پہ فائز کر کے ہمارے ذہنوں اور دماغوں میں ان کی شان اور ان کی عظمت کو بڑھایا ہے۔ تاریخ ان مولویوں کو انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی، اور تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے۔ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی ہے۔ جس نے بھی ظلم کیا ہے، چاہے دنیاوی ظلم ہو یا عقیدے کا ظلم ہو، تاریخ کے اندر ایک ایک باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور آنے والی نسلیں، لوگوں کی نظروں سے ان تاریخ کو کتنا ہی چھپایا جائے، لیکن آنے والی نسلیں ان تاریخ کے صفحات کو پلٹ کے پڑھتی ہیں اور پھر لان تان کرتی ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ولایت کے نقاب اوڑھ کر قطبیت کے، ابدالیت کے اور اوتادیت کے اور نہ جانے کن کن ناموں سے اپنے آپ کو انہوں نے منسوب کیا ہوا ہے، تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میرے عزیز، میں وہ تمام سب باتیں بیان کروں گا۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں چند ملانے مل گئے اور انہوں نے فتویٰ دے دیا قادیانی کافر ہے۔ حضرت، قادیانی تو کافر ہے، ٹھیک ہے، وہ گند ہے جو پھٹ گئی، اور جن گندوں کو تم نے چھپا چھپا کے رکھا ہے، اپنی کتابوں کی زینت بنائی ہے، جنہیں تم نے ولایت کا مقام عطا کیا ہے، اور جن کو تم پوجتے ہو، جو اس دنیا کے اللہ نہیں بلکہ صنم اکبر اور بڑے بڑے طاغوت اکبر ہیں، شیطان ہیں، ابلیس سے بھی بڑھ کے لوگ ہیں، جن کو تم نے ولی سمجھا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں کافر ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان کے جب پردے اٹھائیں گے تو وہ گند کھلے گی، اور تم نے انہیں کمائی کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، اپنے پیٹ پوجنے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، اس لیے وہ کافر نہیں ہیں۔ ارے وہ بھی کافر نہیں، دنیا کے بدترین کافر ہیں۔ آؤ میں تمہیں وہ حقیقتیں بتاتا ہوں۔ رام دین کافر، ہاں ایشوریہ رائے کافر، پتہ نہیں اشوک سنگھل کافر، اڈوانی کافر، سب کافر، اور دین محمد فلانے دین ٹھکانے دین، غلام محمد فلانے، نور الحسن، ابو الحسن، سب مسلمان، اس لیے کہ ان کے نام مسلمانوں جیسے ہیں اور ان کے نام کافروں جیسے ہیں۔ ارے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تاریخ امم کیا ہے، تقدیر امم کیا ہے۔ میرے عزیز، اس سے قبل کہ میں ان تمام سب باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، آئیے کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہم نے پچھلی تقریر میں آدمی کن کن چیزوں سے کافر ہو جاتا ہے، وہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تھیں، اور میں نے بتلائی تھی کہ یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ آئیے کچھ اور مزید حقیقتیں اسلام کے تعلق سے آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھاؤں، راسخ کروں، وہ حقیقتیں جس کا کوئی دنیا کا مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا، اور انکار کرے گا تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نمبر 1، اسلامی عقائد اور اسلامی عبادات اور اسلامی اعمال کا جو سرچشمہ ہیں،
جہاں سے ہمیں عقیدے اور عمل ملتے ہیں، ان کا جو چشمہ ہے، ان کا جو محور ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی بنیاد، عقیدے کی، اعمال کی بنیاد اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی دونوں سے عقائد اور اعمال کو سنوارنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور جو بھی ان دونوں سے ہٹ کر عقائد اور اعمال ان دونوں سے ہٹ کر حاصل کرے تو وہ باطل ہے، جھوٹا ہے، اور وہ اسلام سے باہر ہے حقیقت کی نہیں ہے یہ حقیقت۔ چنانچہ رب کا فرمان سنو، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت اور اتباع کرو، رسول کی اطاعت اور اتباع کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی ان دونوں کی فرمودات سے ہٹ کر اگر تم کوئی اور عمل کرو گے تو پھر وہ کیا ہیں؟ باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ نبی کا فرمان سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لائے ہوئے شریعت میں جس نے بھی کسی نئی بات کا اضافہ کیا فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کے اوپر میرا حکم نہیں ہے، میری مہر نہیں ہے، وہ عمل باطل ہے، وہ شخص بھی مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز، جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے اپنی تعلیمات کو اپنانے اور اس کی اتباع کرنے کا ہمیں اپنے بندوں کو، اپنی امت کو حکم دیا ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت بھی اپنی جان سے بڑھ کر قرآن اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور ذرہ بھی کہیں بھی قرآن کے اندر یا نبی کے فرمودات کے اندر ذرہ بھی کہیں انہیں تغیر یا تبدل یا کسی چینجنگ یا تبدیلی کا یا کسی کے خرد برد کا پتہ چلتا تھا، کمی یا بیشی کا، تو وہ طلب جایا کرتے تھے اور ایک محاذ قائم کر لیا کرتے تھے، اس کے خلاف کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ننگی تلوار بن جایا کرتے تھے کہ ابھی تو نبی کا فرمان یہ ہے اور اللہ کا فرمان یہ ہے، تم یہ باتیں کہاں سے کہہ رہے ہو؟ یہی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قصہ سنن دارمی کے اندر موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کام کو جو بظاہر نیک کام تھے، نیک نیتی کی بنیاد پہ کیے جا رہے تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو بدعت قرار دیا، اس لیے کہ اس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود نہیں تھا۔ واقعہ کیا ہے؟ کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ چند لوگ مختلف حلقے بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک حلقے پر ایک ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ان کے سامنے کنکروں کا ڈھیر ہے، ایک آدمی ایک حلقے سے کہتا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، تو سارے کے سارے لوگ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر کہتا ہے 100 دفعہ الحمدللہ کہو، سارے کے سارے لوگ 100 دفعہ الحمدللہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پھر کہتا ہے کہ 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، سارے کے سارے لوگ 100 دفعہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، پھر وہ اسی طرح سے یہ عمل جاری تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، اور کیا فرمایا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم تم اب ایسے دین پر ہو جو اللہ کے رسول، تم ایسے دین پر ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ ہدایت والا ہے؟ کیا تم ایسے دین پر عمل کر رہے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ ہدایت والا ہے، یا تم گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو؟ دو چیزیں کہیں، یا تو تمہارا یہ عمل نبی کے دین سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، اور یا تو تم گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مقصد واضح تھا، اور ان کے فرمانے کا جو مقصود تھا وہ لوگوں کے اوپر واضح تھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو سچ ہے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو